الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین سے متعلق بڑی اہم باتیں بیان کی گئی تھی، جس میں بطور خاص یہ کہا گیا تھا کہ منافقوں کے دل میں اہل ایمان کی ہمیشہ نفرت رہتی، اور بطور خاص ان لوگوں سے عداوت و دشمنی زیادہ ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کاج کرتے رہتے. منافقین نے باضابطہ تذکرہ کیا تھا کہ جو مہاجرین مسجد نبوی بیٹھ کر بغیر کسی مشقت کیے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، ایسے لوگوں پر روزی روٹی بند کر دی جائے، یا جو لوگ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آ چکے ہیں انہیں اتنا پریشان کیا جائے وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر چھوڑنے پر خود مجبور نہ ہو تو ہم لوگ یہاں سے پہنچنے کے بعد چونکہ ہم خود عزت دار ہیں اس لیے ذلیلوں کو مدینہ سے باہر کر دیں. یہ منافقین کا طریقہ بیان کیا گیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست تبصرہ کیا ہے. کہا کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے خرچے پر کسی کی زندگی پلتی ہے، چونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ آسمان و زمین سے خزانے برساتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیتا ہے، ان پڑھ جاہل و گوار کو بھی دیتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بردار کو دیتا ہے تو نافرمان کو بھی دیتا ہے. اس لیے کوئی انسان اپنی دولت پہ یہ غرہ نہ کرے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو ان کا بڑھیا بستر روانہ. دوسری بات، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم عزت دار ہیں اور دوسرے ذلیل و خوار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صراحت کر دی ہے کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے پاس ہے. اگر کوئی انسان بے ایمان ہے، منافقت سے دوچار ہے، دل میں قدرت نفرت لیے بیٹھا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے سامنے عزت دار بن سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ذلیل و خواری ہے. آگے کی آیتوں میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے مال اور اولاد کی محبت کو اللہ کے ذکر سے، ذکر کی راہ میں آڑے آنے والے مال و دولت کو اور اولاد کو اہل ایمان سے کہا کہ اس سلسلے میں خصوصی توجہ دو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل کر دے اور اللہ کے ذکر سے تم بے بہرا ہو جاؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جو انسان ایسا کرے گا یعنی اولاد اور مال کے نتیجے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا فأولئك هم الخاسرون. قرآن نے کہا وہی نقصان اٹھانے والے. اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین نے مال خرچ کرنے سے منع کیا. وجہ کہ ہم مدینہ والے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے, اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے, باہر کے لوگوں پر کیوں خرچ کریں. تو قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کچھ خرچ کرے نہ کرے, جو انسان اپنے آپ کو پکا مومن ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال ضرور خرچ کرے. اس کو اس طرح تعبیر کیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. آج انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. مال کمانے کے نتیجے میں ساری حدوں کو پار کر جاتا ہے. وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا, فرائض کی پابندی اس سے نہیں ہو پاتی. اسی طریقے سے انسان مال کماتا ہے تاکہ بیوی بچوں کی صحیح پرورش و پرداخت کر سکے, اپنی اولاد کے لیے ڈھیر سارا مال جمع کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا ہے. تو کہا جن اولاد کے لیے تم اپنے مال کو جمع کرتے ہو یا جن اولاد کی محبت میں فریفتہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے ذکر سے تم غافل ہوتے ہو, جان لو نہ یہ مال تمہارا کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی اور اللہ کی پہنچ ہوگی, تمہارا مال بھی کام نہیں آئے گا, تمہاری اولاد بھی کام نہیں آئے گا. وہ حدیث آپ کو یاد رہنی چاہیے. انسان جب مرتا ہے تو اس کے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں. 2 چیزیں واپس ہو جاتی اور 1 چیز وہی رہ جاتی. پھر اس حدیث میں صراحت کی انسان کا مال بھی جاتا ہے, انسان کی اولاد بھی جاتی ہے اور انسان کا عمل بھی جاتا ہے. اولاد واپس, اولاد کے جیب میں باپ کا تیار کردہ مال بھی واپس. ایسا نہیں ہوتا کہ مرنے والا نے مال بہت کمایا تو اس کے مال کی گٹھلی بنائی اور اس کے قبر میں ڈال دیا. اگر اس کے بیٹا کے, رشتہ دار کے, ملنے جلنے والے افراد کے, باپ بھائی کے جیب میں قدسی آدمی کا تیار کردہ مال ہوگا, وہ مال بھی اس میں ڈالا نہیں جاتا, اولاد کے ساتھ مال واپس ہو جاتا. بچتا کیا وہاں اس کا عمل بچ جاتا, اعمال بچ جاتا. تو کہا تمہارا مال, تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. کیسے غافل کرتا ہے؟ قرآن نے اہل ایمان کی یعنی بندوں کی پہچان بدلے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی تجارت, ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. انہیں ایسے دن کا ڈر لگا رہتا ہے جس دن انسان کی نگاہیں پتھرا جائے گی اور دل الٹ پلٹ ہو جائے گا. یعنی قیامت کا ڈر جب ستاتا ہے تو تجارت و کاروبار اسے اللہ کے ذکر سے اور بطور خاص نماز قائم کرنے سے اور ساتھ ساتھ زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے. عمومی بات اللہ کا ذکر, حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے اقامت صلاۃ ہے, تو حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ایتاء زکات.
یعنی جو انسان اللہ کا بندہ کہلانا چاہتا ہے، رجال اللہ کہلانا چاہتا ہے، عباد اللہ کہلانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غافل نہ ہو اللہ کے ذکر سے، اور بطور خاص نماز کی پابندی سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہ رہے۔ وہ انسان مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا جو مال کی محبت میں رہتا ہے اور سب کو ہائے مال ہائے مال ہائے مال کرتا رہتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، مال کسی طرح جمع ہو جائے، وہ زکوٰۃ دینے کی بھی نہیں سوچتا ہے، اور جو حق للسائل والمحروم مانگنے والے اور جو نہیں مانگنے والے ہیں ان کے جو حقوق اس کے ذمے ہیں اس کی ادائیگی کی۔ یا فرمایا اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ کیسے غافل؟ انسان مال کماتا ہے اولاد کے لیے، اولاد کی پرورش کرتا ہے مال کے ذریعے۔ عام طور سے دیہات میں ہاٹ لگتا تھا، آج بھی ہاٹ لگتا ہے، اور وہ ہاٹ لگتا ہے اثر کے وقت میں بطور خاص، ظہر کے بعد کھا پی کے لگاتے ہیں اور مغرب تک سمیٹ کے چلے جاتے ہیں۔ شہروں میں تو بڑا بڑا مال ہو گیا، رات دن برابر ہے۔ دیہات میں جو عام طور سے بازار لگتا تھا وہ ظہر کے بعد لگتا تھا اور مغرب سے پہلے پہلے سمیٹ کے لے کے چلا۔ آج بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے جس کو ہاٹ لگانا پڑتا ہے۔ اس وقت میں عام طور سے ظہر کی نماز تو لوگ پڑھ لیتے تھے، مغرب کی نماز گھر میں پڑھ لیتے تھے، تجارت کا معاملہ ہوتا تھا عصر کے وقت میں تو عصر کی نماز ان کی چھوٹ جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، جس انسان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا مال بھی برباد، اس کے اہل و عیال بھی برباد۔ بڑی بات، کسی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان تجارت و کاروبار میں مشغول ہونے کے نتیجے میں نماز کو بھول جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جاتا ہے، نماز فوت ہو جاتی ہے، خاص طور سے عصر کی نماز کے فوت ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی، مسلم شریف حدیث ہے، جس انسان کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، وہ انسان جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑے نہیں، چھوٹ جائے، جب فرمایا کأنما وتر أهله وماله، گویا اس کا اہل و عیال بھی برباد اور اس کا مال و دولت بھی برباد۔ انسان مال کماتا ہے اولاد کے لیے، اولاد کی پرورش کرتا ہے مال کے ذریعے، اور اس کے واسطے انسان کوشش کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، ریاضت و مجاہدہ بھی کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال بھی جمع کرتا ہے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کہا یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے پاس ایمان صحیح سالم ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام لینے سے تمہیں غافل نہ کرے۔ آج انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے غفلت پائی جاتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک مال کمانے میں اس طرح سرگردہ، حیران و پریشان رہتا ہے کہ اللہ کے حقوق کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جائے، پرواہ نہیں۔ فرائض نماز کے لیے آپ کو مؤذن آواز دے، کان میں آواز کی، اذان کی آواز پہنچ بھی جائے، لیکن سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں مال کمانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نے مال دے دیا، بطور آزمائش کے لیا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ نے مال جمع کر لیا، تو آپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بہترین اولاد بن جائے، دنیاوی تعلیمات کے زیور سے اس طرح آراستہ پیراستہ ہو جائے کہ دنیا والے اس کا نام لے، اس کا تذکرہ لے، اور اسی میں انسان بھولا ہوا ہے۔ نئی اولاد اپنے ماں باپ کو لات بھی مارتے ہیں، پھر بھی اسے شعور نہیں جاگتا ہے کہ جن اولاد کے لیے آپ نے سب کچھ کیا ہے وہ اولاد آپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں رکھوا دیتے ہیں۔ کم از کم دیندار بچہ ایسا نہیں کرتا، دینی تعلیم سے
آراستہ افراد اس کی ضد حرکتیں نہیں کرتا. بہت مشہور بات ہے کہ آدمی کچھ عورتیں کنواں پر پانی بھر رہی تھی, بچہ پڑ گیا, میرا بچہ انجینئر بن رہا ہے, گزر گیا. میرا بچہ بارشٹر بن رہا ہے, وہ بھی گزر گیا. ماں پانی بھر رہی ہے اور بیٹا نخرا دکھا رہا ہے کہ میرا بیٹا مدرسہ پڑھتا, امی گھر چلو پانی ہم اٹھاتے ہیں. دین رہے گا تو ماں باپ کو بچے کام کاج نہیں کرنے دیں, اور بطور خاص وہ کام جس کے نتیجے میں تھوڑی سی ذلت و خالی کا سامنا کرنا پڑے. بچے سوچیں کہ ہم اسے گوارا کرنے کے میری ماں وہاں کھڑی نہ ہو. دین کی تو قدر ہمارے پاس ہے نہیں. بچوں کی دنیاوی تعلیمات کے لیے ہم نے سب کچھ کر دیا. حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. کسی طرح سامان آنا چاہیے, اس کی فیس بھرنی چاہیے, اسے اچھا کپڑا لتا دینا چاہیے, اسے بہترین انداز میں اسکول پہنچانا چاہیے. کیا ملتا ہے بھائی؟ ہم نہیں کہتے کہ اسکول مت پڑھائیے, ضرور پڑھائیے, لیکن بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ بھی کیجیے تاکہ دوسروں کے پاس اسکولی کی تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ بگڑ نہ جائے, بلکہ آپ کے گھر کی بنیادی تعلیمات کے نتیجے میں دوسروں کے سامنے سینہ سپر ان کے کھڑا ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پرچارک بن گئے. کیا فرمایا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. بچے کو کھلا رہا ہے, نماز جا رہی ہے. بچے کو میدان گھمانے جا رہا ہے, نماز جا رہا ہے. مال کا غلط استعمال, مال میں گھوم رہے ہیں, نماز جا رہا ہے. نمازی سے توڑے اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے, دنیا کی زیب و زینت میں پڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کو فراموش کر جاتا ہے. سنو, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو انسان ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. مال کی محبت میں رہو گے, مال تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. یعنی قرآن کہتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. مال گن گن کے اس لیے رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس کو مال, اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کہتے ہیں انسان مال ہم جی لیں گے, اپنی زندگی گزار لیں گے. آدمی مال لگتا ہے اور ہر چیز کے لیے ترس جاتا ہے, کوئی چیز ملتی نہیں. مسلموں کو دیکھا گیا مال کے بستر پہ سوتا ہے لیکن اسے کھانا تک نصیب نہیں ہوتا. گھر کے لوگ اس کو اس کی عزت و آبرو بھی نہیں کرتے, احترام بھی نہیں کرتے, کیونکہ انہیں مال سے محبت ہے, نہ باپ سے محبت ہے, نہ ماں سے محبت ہے, نہ گھر کے افراد سے محبت ہے, انہیں مال سے محبت ہے. نتیجے کے طور پر کسی طریقے سے مال ہمیں چاہیے. جو انسان مال کے نتیجے میں یا اولاد کے نتیجے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے. اس لیے نقصان سے بچیے, مال کا حق ادا کیجیے, نقصان سے بچیے, اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کیجیے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مال جمع تو کر لیا, خرچ کرتا نہیں ہے. خرچ کرنا بھی ہے, الٹی سیدھی جگہ میں خرچ کرنا ہے. جہاں نمائش اور دکھاوا ہو وہاں خرچ ہوتا ہے. انسان خرچ کرتا ہے جہاں اس کی تعریف کی جائے گی, جہاں اس کا کلیجہ چوڑا ہوگا, جہاں اس کی گردن بلند ہو جائے گی, جہاں اس کے لیے نام و نمود کا معاملہ ہوگا, وہاں شہرت طلبی ہوگی, دکھاوا ہوگا. خرچ کرتا ہے انسان. اسی انسان سے کہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, مسجد کی تعمیر میں دے دو, مدرسے کی تعمیر میں دے دو, غریب و نادار کی حمایت میں دے دو, بیمار انسان کی دوا میں دے دو, پریشان انسان کی پریشانی کو دور کرنے میں دے دو. اس وقت میں انسان کا ہاتھ مغلولۃ الی عنقک, گردن سے بچ جاتا ہے, کھلتا ہی نہیں کہ جیب تک پہنچے اور کسی غریب و مسکین تک ہاتھ پہنچ جائے اور اسے مان لے. کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. سنو, اپنا مال خرچ کرو. کیا فرمایا؟ خرچ کرو اس چیز میں سے
2-4 گھنٹہ بیچتا ہے اور سال بھر کھاتا ہے. اسی بغل میں دکان ہے, سال بھر چلاتا ہے, لانا پریشان رہتا ہے. سمجھ میں نہ آئے تو ٹھنڈک کے زمانے میں صوفیہ چلے جائیے آپ. صبح 2-3 گھنٹے میں جو بیچ لیتا ہے سال بھر کماتا ہے. اس کی نہاری اتنی جلدی ہے, بغل والے مکھی مارتے رہتے ہیں. دیتا کون ہے؟ کسٹمر بھیجتا کون ہے؟ خریدار بھیجتا کون؟ اللہ بھیجتا ہے. کہا جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے کمایا ہے, ورنہ زیادہ محنت کرنے والے کو زیادہ ملنا چاہیے تھا. صبح سے لے کے شام تک رشتہ ٹھیلا کھینچتا ہے, اسی طرح گزر بسر کر لیتا ہے, آفس میں بیٹھتا قلم چلاتا ہے, لاکھوں روپے تنخواہ پاتا ہے نا. یہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے, کیوں دیتا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دنیاوی معاملات میں دیکھنے کا حکم دیا گیا اور دینی معاملہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کا حکم دیا گیا. کیا اللہ نے کہا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو, جو کچھ تمہیں روزی دی, ہم نے تمہیں روزی دی ہے, اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. یعنی مرنے سے پہلے خرچ کرو. کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل موت کی گھڑی میں تمہیں احساس ہو کہ مال خرچ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دو. الہی تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور متقی و پرہیزگار نیک سارے انسان بنتا ہوں. انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے اخیر وقت میں جب اسے احساس ہو جاتا ہے اب چلا ہے. ایسے لوگ ہیں جسے توفیق بھی نہیں ملتی, ایسے لوگ بھی ہیں جس کو احساس ہو جاتا ہے, لیکن جب غرارے کا عالم ہو جائے, چھاکلی کا عالم ہو جائے, روح نکلنے کا بالکل قریبی وقت آ جائے, جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو انسان لاکھ کہنے کے لائے 2 منٹ کے لیے مولا دے دے, ہم کچھ وصیت کر جائیں گے, فلاں مسجد بنا دینا, فلاں مدرسے کو دے دینا, وہ بھی مہلت نہیں ملتی ہے. سوچ کے رہ جاتا ہے, زبان نہیں کھلتی ہے, لکھنا چاہتا ہے تو قلم ہاتھ ملتا نہیں, کاغذ نہیں ملتا, کچھ کہہ نہیں پاتا ہے. جب وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں تو کچھ بولنا بھی چاہے تو منع بھی کر دیتے. ایسا احساس ہوتا ہے کسی اور کے بارے میں وصیت کر جائیں گے, بولنے ہی نہیں دیتے, کسی اور چیز بول جا کر. کیا فرمایا؟ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. کب؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. مرنے سے پہلے خرچ کرو. انسان جو خرچ کرتا ہے دین کی راہ میں وہی جمع رہتا ہے, وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. انسان جو کھا لیتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے, جو پہن لیتا ہے اس کا مال ہوتا ہے, جو خرچ کر دیتا ہے وہی اس کا مال ہوتا ہے, اور جو چھوڑ کے مرتا ہے اس کے اہل و عیال کا ہوتا ہے. اہل و عیال کا حال کیا ہے؟ نہ باپ سے محبت ہے نہ ماں سے محبت ہے, اولاد کو مال سے محبت ہے. باپ مر جائے کہ ماں مر جائے اس کی پرواہ نہیں ہے, اس مال کا غلط استعمال کر کے عیاشیاں تک کرتے ہوئے لوگوں کو دکھا دیا. مطلب ہے کہ موت کی تمنا کر رہا ہوں, کیوں بھائی؟ مال ہمارے پاس آئے گا, منمانی ہم طریقے سے اس کا استعمال کریں گے. کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہ ہر گھر کی کہانی ہے. گھر کے لوگ بطور خاص جو اشتراک کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ان لوگوں کی نگاہ کسی مرنے والے انسان کی زمین و جائیداد پر بھی ہوتی ہے, ان کے کاغذات پہ ہوتے ہیں, ان کے بینک بیلنس پر ہوتا ہے, ان کے الماری میں پڑے ہوئے روپے پیسے پر بھی ہوتا ہے. کسی طریقے سے تالا اچھا بھی لگا تو اسے اپنے انڈر میں رکھ لیا جائے, پھر بعد میں دیکھا جائے کیا ہوگا. آپ کی محبت ماں باپ سے تو نہیں ہے, مال دولت سے محبت ہے. کیا کہا؟ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے. جو مال خرچ کر دیا وہی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا, اگر صحیح راستے میں خرچ کیا. اگر غلط میں کیا پھر گناہ جاریہ ہو جائے. اور گناہ جاریہ کا انسان کام کرتا ہے, الٹی سیدھی حرکتوں میں مال خرچ کرتا ہے,
اس سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ جاریہ رہتا ہے. اچھی چیزوں میں خرچ کرنے کی توفیق زیادہ لوگوں کو نہیں ملتی. اللہ ماشاء اللہ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو خرچ کر دیا وہی آپ کا مال رہا. جو چھوڑ دیا وہ آپ کا مال نہیں ہے. بلکہ ایسے بھی تجربات ہے کہ ایک انسان بیمار پڑتا ہے، غربت کی سطح سے اٹھا، مالداری کی رفت و بلندی تک پہنچ گیا، لیکن اخیر میں کچھ ایسی بیماری لاحق ہو گئی تو بستر پہ پڑا ہوا ہے. شعور تو اس کے پاس ہے، اس کے گھر کے لوگ اس کے پیسوں کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. رشتہ دار ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کا خرچہ، ان کے مال کا خرچہ ان کے سامنے ہوتا ہے. انہیں بھی لگتا ہے کہ ہم نے کمایا، آج ہمیں ایک روٹی نصیب نہیں ہے، لیکن ہمارا تیار کردہ اور جمع کردہ مال سے کسی کی میزبانی کی جاتی ہے، کسی کی ضیافت کی جاتی ہے، تو الٹی سیدھی حرکتوں میں خرچ کر رہا ہوگا. وہ انسان کڑ کے مرتا ہے. شوگر ہو گئی، کھا نہیں سکتے، اس کے پاس لوگ موجود ہیں، ان پیسوں کا غلط استعمال ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت و مشقت کی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے مال کا کس طرح غلط استعمال ہوتا. وہ مرنے کی تکلیف تو برداشت کرتا ہی ہے، وہ مال کے ضائع ہونے پر گناہ بھی محسوس کرتا ہے. کون دیتے یہ گناہ؟ تو اس کی ناخلف اولاد ہے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. وہ کہتا ہے اے میرے رب، کیوں نہیں تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی، فَأَصَدَّقَ تاکہ میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. مطلب کیا ہوگا؟ کوئی انسان نیکوکار بننے کا ڈھکوسلا نہ کرے. بخیل و کنجوس ہو کر وہ سوچتا ہے کہ نیکوکار بن جائے، تو قرآن کی آیت کے مطابق کوئی انسان نیکوکار بن ہی نہیں سکتا. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ صدقہ کروں گا تب صالحین میں داخل ہوں گا. آپ کے پاس اتنا اتنا ہی خرچ کیجیے. کوئی نہیں کرتا کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیجیے، جو چار پیسے خرچ کر سکتے ہیں وہی خرچ کیجیے. کسی کے پیسے پر نگاہ غلط مت رکھیے، کسی کی آمدنی کے ٹوہ میں مت رہیے. کوئی انسان اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے اس سلسلے میں بدگمان مت ہوئیے. اگر اللہ نے کسی کو خوشحال بنا دیا اس سے جلیے مت، جل کر کے اپنی عاقبت برباد کریں گے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے آپ ہیں. اس نے کیا کہا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کیوں نہیں تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی، فَأَصَدَّقَ کہ میں صدقہ کروں، یعنی صدقہ کرنے کی مہلت دے دیتے، جو میں نے تمنا ہے کر لیتے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکار میں سے ہو جاتے. اس سے علماء نے نکالا ہے کہ زکوٰۃ جب آپ پر فرض ہو جائے تو سال بھر زکوٰۃ مت بانٹیے، ہے نا؟ جمع کر لیا سال بھر بانٹتے ہیں، اللہ پر احسان کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، ایک بار نکالیے. ایک وقت کی نماز ایک وقت میں فرض ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، تو 4 وقتوں میں ایک رکعت مت پڑھیے. ایک رکعت ابھی پڑھی، ایک رکعت 1 گھنٹہ کے بعد، 1 گھنٹہ کے بعد ایک اور رکعت، ایک اور رکعت. نہیں ہوتی نماز. جب 4 رکعت نماز 4 وقتوں میں ادا نہیں ہوتی ہے تو ایک وقت کی زکوٰۃ پورے سال میں کیسے ادا ہوگی؟ ایک وقت کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو جمع کر لیتے ہیں. کیوں؟ کچھ غریب و نادار آتے رہیں گے، وہ ہماری سمجھگیری کرتے رہیں گے، ہم اس کو 2-4 پیسے سے مدد کرتے رہیں گے. ہر مہینہ 1000-2000 دے دیا، وہ ہمارا دستر میں کر رہیں گے، ہمارے پاس بار بار صبح سلامی بجا لائیں گے. آپ نے زکوٰۃ تھوڑے دیا ہے، آپ نے اسے غلامی میں رکھنے کے لیے اس پر خرچ کیا ہے، ورنہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا. اسی طرح اگر کسی پر حج فرض ہوا کر لیں گے. فرمایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حج فرض ہوا جلدی کر لو کہ تمہارے ساتھ کوئی آفت نہ آ جائے، صحت بگڑ جائے یا مال ختم ہو جائے، پھر تمہارے ذمہ فرض رہ ہی جائے گا. مال ختم ہو گیا، اتنا مال تھا کہ حج کر سکتے تھے، فریضہ عائد تھا، لیکن آپ نے تاخیر کر دیا. اللہ نے کیا کسی کا مال تلف ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو حج کر نہیں سکیں گے آپ، تو فریضہ آپ کے ذمہ رہ گیا. اسی طرح آپ کے پاس مال تھا، حج کر سکتے تھے، آپ نے تاخیر کیا، ایسی بیماری لاحق ہوئی آپ جا نہیں سکتے. اس لیے فرمایا مہلت
انسان مہلت مانگتے تھوڑی مہلت اور مل جاتی ہے، 1-2 سال اور مل جاتا ہے، کچھ اور وقت مل جاتا تو فلاں کام کر لیتے، فلاں کام کر لیتے۔ انسان سوچتا ہے ہمارے پاس مال رہتا ہے تو یہ کر دیتا ہے، جب مال آتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تمنائیں بہت کرتا ہے۔ فرمایا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہنا شروع کرتے ہیں میرے رب کیوں نہیں تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر کے نیکوکار لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد سنیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا متعینہ وقت چلا آتا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، 3 چلہ گزرا تھا، 4تھے مہینے کے گزرنے پر فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا اس کی روزی کیا لکھی جائے، اس کی موت کا وقت کیسے کیا لکھا جائے؟ برا تو لکھ دیا گیا۔ ہم سوچتے 100 سال ہی زندہ رہیں گے، آپ 50 کے اندر بھی جا سکتے ہیں، 25 کے اندر بھی جا سکتے ہیں، وغیرہ ہے۔ انسان سوچتا کیا ہے ابھی لمبی عمر ہے، دیکھا جائے گا، کر لیں گے نا۔ قرآن کہتا ہے سنو اللہ نے وقت متعین کر دیا ہے، وہ متعینہ وقت ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس گھڑی میں جب وہ وقت آنے کو ہوگا آ جائے گا، سارے ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود رہے گی اور آپ کی جان نکل جائے گی، ڈاکٹر کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی بحال ہے، موجود ہے، شیر کے منہ میں چلے جائے کہ دریا سمندر میں داخل ہو جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہ جائے، اگر آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی جسم کو باہر کر سکتی ہے اور آپ زندہ بچ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو اللہ اسے مہلت نہیں دیتا۔ اس لیے جو زندگی ملی ہوئی اسے غنیمت سمجھیے۔ ابھی ہم بات پوری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ ضمانت نہیں دے سکتے۔ جہاں سے اٹھ کے ہم مسجد اپنے گھر پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ بہت دور تک پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کہاں لے جائے گا کہاں نہیں لے جائے گا، کس وقت موت دے گا کس وقت نہیں دے گا، وہ اللہ کو معلوم۔ لیکن انسان سے کہا کہ آپ کو یقین کرنا ہوگا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سب تیار کر کے رکھا ہے اور کچھ خبر نہیں کہ بھی ہم چلے جائیں۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ علم نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شداد کے بارے میں بہت مشہور ہے، اس نے جنت بنائی تھی، ایک پاؤں اندر رکھا اور ایک پاؤں باہر ہے، ملک الموت نے اس کی روح قبض کی اور اندر داخل ہونے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ جب زندگی کا یہ حال ہے اس کے لیے انسان بڑا سجاتا ہے، اور جس قبر میں آپ کی یہ مال کام آئیں گے، یہ اولاد کام آئے گی اور یہ اخلاق کام آئیں گے، یہ اعمال کام آئیں گے، اس چیز کی جانب انسان توجہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھے ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہیں، کب تک کرو گے، کتنا کرو گے، کیسے کرو گے، صحیح کرو گے، غلط کرو گے، سب کی خبر اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج کر بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پہ لگوایا ہے یا بھولا ہوا سبق یاد دلوایا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان سدھرنے اور سنورنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے اپنی آخرت و عاقبت برباد کرنے کے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہمیں کسی پر انگشت نمائی کرنے کی بجائے کسی کی مال و دولت پر حرص کی اور حسد اور لالچ کی اور حسد کی نگاہ کرنے کے بجائے ہمیں ان کو اس کے حال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اپنے معاملات کی جواب دہ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے ہمارے معاملات سے متعلق سوال ہوگا، ہم نے کیسا کمایا، کیسا گوایا، کہاں خرچ کیا، کیا نہیں کیا، ہم سے پرسش ہمارے اعمال کے بارے میں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہر وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جائے،
نماز کے قائم کرنے سے غفلت ہو جائے، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں رکاوٹ ہو جائے، ایسی تجارت، ایسے کاروبار، ایسے لین دین سے ہمیں کلی طور سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ نہ خدا ہی بنا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ المنافقون ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ تغابن کا درس ہوگا۔